السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 17 میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے نان ریکرسو پریڈکٹیو پارسر کی کاروائی شروع کی تھی اور وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ ریکرسو ڈسینٹ ٹیکنیک سے آپ پریڈکٹیو پارسرز بنا تو سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ کاروائی میں دیکھا کہ کافی کوڈنگ ہمیں خود کرنی پڑ رہی تھی، یعنی کہ وہ ایکچوئل C++ کوڈ جو تھا ہم نے سارا خود لکھا تھا. پھر ہم نے نان ریکرسو پارسنگ کی جانب پیش رفت کی، یعنی کہ اگر ہو سکے تو یہ جو پارسنگ ہے یہ کسی طرح ٹیبل ڈریون ہو جائے، اور وہ ٹیبل ڈریون پارسر کی ساخت جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی. میں نے وہ ٹیبل بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ کے پاس ایک گرامر ہے اور ہمارے کیس میں وہ ایکسپریشن گرامر، تو اس سے یہ ٹیبل کیسے بنتا ہے، اور اگر یہ ٹیبل موجود ہو تو پھر ایک نان ریکرسو پریڈکٹیو پارسر کیسے کام کرتا ہے. اور کام کی نوعیت کے حساب سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ٹیبل کے علاوہ اس پارسر کو ایک ایکسپلسٹ اسٹیک کی ضرورت ہوگی جس میں وہ ٹرمینلز یا نان ٹرمینل سمبلز کو پش اور پاپ کرے گا. پھر میں نے اس الگوریتھم کے بارے میں بتایا کہ اب یہ دو چیزیں جب ایک پارسر کے پاس موجود ہوں تو کس طرح وہ گیون اے سرٹن ان پٹ اینڈ اے گرامر وہ اپنی کاروائی کرتا کیسے ہے، کیونکہ اب یہاں پہ ہم نے کوڈ ایکچولی ہاتھ سے تو نہیں لکھا، ہمارے پاس تو صرف ایک ٹیبل ہے اور ایک اسٹیک ہے اور ان پٹ بھی ہے. ان ساری چیزوں کو لے کے جو پارسر نے کاروائی کرنی ہے وہ آخر کیسے ہوگی، تو اس کے لیے یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں ایک لحاظ سے ایک ڈرائیور پروگرام جو ہے وہ لکھنا پڑے گا. وہ ڈرائیور پروگرام جو ہے اس کا الگوریتھم میں نے آپ کے سامنے بریفلی پیش کیا تھا کہ وہ کرتا یہ ہے کہ انیشلی اسٹیک کے اوپر ڈالر سمبل یعنی کہ اینڈ آف فائل یا اینڈ مارکر سمبل اور اسٹارٹ سمبل کو پش کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسٹیک کا جو ٹاپ سمبل ہے اس کو اور ان پٹ میں جو کرنٹ ٹوکن ہے، جو کرنٹ سمبل ہے جو کہ ایکچولی ٹرمینل ہی ہوگا، اس کو لے کے وہ تین چیزیں کر سکتا ہے. وہ تین کیسز میں نے آپ کو دکھائے تھے، لیکن پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ساری جو الگوریتمک کاروائی ہے اگر ہم ایک مثال کے ذریعے دیکھ لیں پہلے کہ اچھا یہ ساری چیزیں ہم نے لے تو لی لیکن یہ چیز ہوتی کیسے ہے، تو وہ کاروائی میں نے ایک اینیمیشن سیکوینس کے ذریعے آپ کو دکھانی شروع کی تھی جس میں نے وہ سمپل سا ایکسپریشن لیا اور اسٹیک اور ٹیبل کو لے کے میں نے بتایا کہ کس طرح جو پارسر ہے نان ریکرسو پارسر وہ یہ اپنی کاروائی کرتا ہے. پچھلے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو چلا تھا اس لیے میں وہ کاروائی تب تو مکمل نہیں کر سکتا، تو آئیے آج سب سے پہلے وہ اینیمیٹڈ مثال جو ہے پارسنگ کی وہ مکمل کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا ہم پھر اس ٹیبل کی جانب جائیں گے کہ آخر وہ ٹیبل بنتا کیسے ہے گیون اے سرٹن گرامر. تو پہلے آئیے وہ مثال جو ہے اس کو مکمل کر لیں. اس مثال کو میں دوبارہ شروع سے چلاتا ہوں، اور وہ ایسے کہ جہاں تک اس ڈرائیور پروگرام کا تعلق ہے اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ایک اسٹیک ہے، پارسنگ ٹیبل ہے اور ان پٹ ہے. ان پٹ جو ہے اس میں اینڈ مارکر ہے اور بقیہ اس میں آف کورس ٹرمینلز ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ اب ان کی ٹوکن کلاس کے حوالے سے شو کیے ہوئے ہیں. یاد ہے میں نے جو ایکسپریشن لیا تھا اس میں میں نے اے بی سی یا نمبرز استعمال نہیں کیے تھے، میں نے ان کی ٹوکن کلاسز کو لے کے سمپلی انڈیکیٹ کیا تھا کہ نیچے اے بی سی جو مرضی ہو، میرے پاس اصل میں آئی ڈی پلس آئی ڈی ٹائمز آئی ڈی ہے. اس ڈرائیور نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ دو چیزیں اسٹیک پہ پش کی جو کہ میں یہاں پہ اب دکھا رہا ہوں. سب سے پہلے اینڈ مارکر ڈالر سمبل جو کہ باٹم آف دا اسٹیک انڈیکیٹ کر رہا ہے ایکچولی کہ ہمیشہ یہ باٹم پہ ہوگا، اور اس کے اوپر اس نے گرامر کا جو اسٹارٹ سمبل ہے ای، ہمارے کیس میں ای ہے، اس کو اس نے پش کیا، تو ٹاپ آف دا اسٹیک جو ہے اس وقت ای ہے. اب اس صورتحال کو لے کے جو ڈرائیور الگوریتھم ہے اس نے یہ کیا کہ جو اسٹیک میں جو سمبل ہے ای اور جو ان پٹ پہ کرنٹ سمبل ہے آئی ڈی، اس کو لے کے اس نے پارسنگ ٹیبل کو کنسلٹ کیا. آپ کو یاد ہے وہ الگوریتمکلی کاروائی یہ تھی کہ تین چوائسز میں سے جو تیسری چوائس تھی وہ یہ کہ اگر اسٹیک سے اس کو نان ٹرمینل ملے اور ان پٹ سے تو ہمیشہ ٹرمینل ملے گا تو وہ پارسنگ ٹیبل کو کنسلٹ کرے گا، اور اگر وہ کنسلٹیشن کی جائے وہ دیتی ہے کہ گرامر رول ای کین بی ری ریٹن ایز ٹی ای پرائم اس ٹیبل میں اس سیل میں موجود ہے جو کہ یہاں پہ اب میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور وہ یہ کرے گا پارسر یا جو ڈرائیور الگوریتھم
کہ جو اسٹیک میں ای ہے جو کہ ایکچولی اس گرامر کا دیکھیے لیفٹ ہینڈ سائڈ نان ٹرمینل ہے اس کانٹیکسٹ فری گرامر رول کے، ای کو جو ہے وہ اس نے اسٹیک سے پاپ کر دیا، اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو سمبلز ہیں اس گرامر رول کے، ٹی جو کہ نان ٹرمینل ہے اور ای پرائم جو کہ آلسو نان ٹرمینل ہے، ان دونوں کو وہ اسٹیک پہ پش کرے گا. کس طرح؟ پہلے ای پرائم اور پھر ٹی. تو یہاں پہ دیکھیے کہ جس آرڈر میں اس نے رائٹ ہینڈ سائڈ کو ایکسپینڈ کرنا ہے فردر، وہ یہاں پہ ریورس آرڈر میں پش ہو رہے ہیں، لیکن اس سیکوینس کے حساب سے اصل میں ٹی جو ہے وہ پہلے ہینڈل ہوگا اور ای پرائم بعد میں ہوگا. تو یہاں پہ وہ کال سٹیک والی بات جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے یہاں پہ آ رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ ہمارا ریکرسو کال سٹیک تھا. یہاں پہ اب جو صورتحال ہے، ڈرائیور جو ہے وہ کرنٹ سٹیک کا جو ٹاپ سمبل ہے اس کو لے گا جو کہ ٹی ہے، اور کرنٹ ان پٹ سمبل کو لے گا جو کہ آئی ڈی ہے، جو میں نے یہاں پہ اب ہائی لائٹ کیے ہیں. اب چونکہ آئی ڈی اور ٹی یہ دونوں ڈالر سمبلس نہیں ہیں، اور ٹی جو ہے وہ ایک نان ٹرمینل ہے جو کہ اس کو اسٹیک سے ملا ہے، تو ڈرائیور جو ہے دوبارہ پارسنگ ٹیبل کے پاس جائے گا ان دونوں چیزوں کو لے کے. یہاں سے اس کو جو پروڈکشن رول ملے گا وہ میں نے یہاں پہ اب آپ کو دکھایا ہے کہ ٹی کین بی ری ریٹن ایز ایف ٹی پرائم. تو اب پھر وہی بات کہ اسٹیک کا جو ٹاپ ایلیمنٹ ہے وہ اس گرامر کا ایکچولی لیفٹ ہینڈ سائڈ رول ہے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو سمبلس ہیں ایف اور ٹی پرائم دونوں نان ٹرمینلس ہیں. یہ ڈرائیور الگوریتھم یا ڈرائیور پروگرام جو ہے وہ اس لیفٹ ہینڈ جو سمبل ٹی اسٹیک کا ہے اس کو پاپ کرے گا، اور رائٹ ہینڈ کے سمبلس کو اب دیکھیے ریورس آرڈر میں پش کر دے گا. تو اب اسٹیک کی جو حالت ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ اس میں ڈالر ای پرائم تو پہلے سے موجود تھا، اور یہ ٹی پرائم اور ایف جو ہیں یہ جو کرنٹ ابھی ہم نے کیا ہے اسٹیپ، اس کی بنا پہ یہ دونوں اب آ گئے ہیں. اب یہ الگوریتھم اگر آپ دیکھیں تو بیسکلی ایک لوپ میں چلتا جا رہا ہے انٹل دی اینڈ کنڈیشن. اب لوپ میں جب وہ واپس آیا تو پھر اس نے ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ کو لیا جو کہ ایف ہے، اور کرنٹ ان پٹ جو کہ ابھی بھی آئی ڈی ہے. ابھی تک کوئی ایسا اسٹیپ نہیں ہوا جس میں نے یہ لکھا ہے کہ جو ان پٹ سمبل ہے یا ان پٹ ٹرمینل یا ٹوکن ہے اس کو ہم کنزیوم کریں گے. فی الحال ہم اس دونوں کو دیکھتے رہتے ہیں. ایف جو ہے وہ کرنٹ ٹاپ ایلیمنٹ ہے، آئی ڈی کرنٹ ان پٹ ہے، ایف نان ٹرمینل ہے اور یہ ڈالر نہیں، ان پٹ جو ہے وہ آئی ڈی ہے جو کہ ڈالر نہیں ہے. یہ کیس 3 ہے. ان دونوں کو لے کے پارسنگ ٹیبل کے پاس گئے. پارسنگ ٹیبل نے کہا کہ یہاں پہ انٹری ہے ایف کین بی ری ریٹن ایز آئی ڈی. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپلی اب ایک ٹرمینل ہے، تو وہی کاروائی کہ جو سمبل ٹاپ آف دا اسٹیک تھا ایف جو کہ اس گرامر کا لیفٹ ہینڈ سمبل ہے اس کو پاپ کیا، اور جو رائٹ ہینڈ پہ جو سمبل ہے آئی ڈی اس کو اب ہم اسٹیک پہ پش کر دیں گے. اور صورتحال جو اب اسٹیک کی بنی وہ یہ ہے. اب پھر وہی لوپ میں واپس آئے. البتہ اب جو ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ ہے وہ ایکچولی نان ٹرمینل ہے، اور وہ آئی ڈی ہے، ایک ٹرمینل سمبل ہے جو کہ گرامر کا حصہ ہے. گرامر آف کورس نان ٹرمینلز اور ٹرمینلز کی بنی ہوئی ہے. اس کیس میں اب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے اسٹیک میں بقیہ انٹریز نان ٹرمینلز موجود ہیں، لیکن جو اس وقت ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ ہے وہ ایک آئی ڈی ہے، اور جو ان پٹ ہے وہ بھی آئی ڈی ہے. اب یہاں پہ یہ لحاظ رہے کہ جو اسکینر ہے آپ کو ان پٹ پارس کر کے نہ صرف وہ ٹوکن ایکچولی کیا ہے، اگر وہ نمبر تھا تو نمبر دے گا، لیکن ساتھ اس کی کلاس بھی بتاتا ہے، جو کہ ایک لحاظ سے وہ گرامر ٹرمینل کلاس ہی ہے کیونکہ ہم اس کو میچ کریں گے آئی ڈی کے ساتھ. تو صورتحال دیکھیے کہ ان پٹ جو ہے اس میں آئی ڈی ہے، اور اسٹیک جو ٹاپ ہے اس میں بھی آئی ڈی ہے. یہاں پہ اب وہ دوسرا کیس آیا کہ ٹاپ آف دا اسٹیک ٹرمینل ہے اور ان پٹ تو ہمیشہ ہی ٹرمینل ہوتی ہے. دونوں جو ہیں برابر ہیں، آئی ڈی از اکول ٹو آئی ڈی، مطلب کیٹیگری کلاس کے لحاظ سے دونوں آئی ڈیز ایک ہی ہیں، اور یہ دونوں ڈالر نہیں ہیں، وہ تو بالکل آخر میں ہیں. اب یہ جب صورتحال ہوئی تو اب وہ ٹیبل میں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ دیکھیے ٹیبل جو ہے اس میں جو رو انڈیکس ہے وہ نان ٹرمینل ہوتا ہے، کالم انڈیکس ٹھیک ہے ٹرمینلز ہیں. تو یہاں پہ ہم اب ٹیبل میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم دیکھیے اس اسٹیک سے آئی ڈی کو نکالیں گے اور ان پٹ سے آئی ڈی کو کنزیوم کر لیں گے. یہاں پہ اب آئی ڈی جب نکلا تو دیکھیے ان پٹ جو ہمارے ٹوکن بفر میں ہے یا ٹوکن اسکینر کے پاس ہے اس میں سے اب ایک ٹوکن جو ہے وہ کنزیوم ہو گیا. ہمارا ان پٹ مارکر سمجھ لیں اگر اسکینر نے رکھا ہوا ہے تو وہ اب نیکسٹ ٹوکن کے پاس چلا گیا جو کہ پلس ہے، یہ اب ان پٹ میں ہے. اور اسٹیک کی دیکھیے صورتحال کیا ہے کہ اس میں ٹی پرائم ہے ٹاپ پہ،
اور بقیہ ٹھیک ہے نیچے اور سمبلس ہیں. یہاں پہ اب وہی بات کہ ٹی پرائم چونکہ نان ٹرمینل ہے, ان پٹ میں آپ کو ٹرمینل ہی ملے گا. یہ وہ تھرڈ کیس پھر ہوا, ہم اس کو لے کے پارسنگ ٹیبل کے پاس گئے, اور پارسنگ ٹیبل سے اگین اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ ہمیں ایک گرامر رول ملے گا جو کہ میں اب آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں, جو کہ ایکچولی ٹی پرائم گوز ٹو ایپسلون. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہاں پہ میرے پاس پلس ہے, مجھے وہ پلس جیسا رول کیوں نہیں مل رہا. یہ تو اب آپ کے ٹیبل میں جو ہے سو ہے, اور یہ بات بھی کہ وہ ٹیبل بنایا کیسے تھا وہ ٹھیک ہے ہم نے نہیں کیا, لیکن اگر ٹیبل آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں سے تو آپ کو یہی اب ملے گا. اب اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹی پرائم جو ہے اس کو میں اسٹیک سے نکالتا ہوں اور ایپسلون کو میں پش کر دیتا ہوں. لیکن ایپسلون کا پش کرنے کا مطلب ایکچولی ہے کہ اسٹیک کے اوپر اب آپ کچھ نہیں پش کر رہے, تو ایکچولی جیسے یہ ایپسلون ہے ہی نہیں. تو ایک لحاظ سے اب جو صورتحال ہے اصل میں یہ ہے کہ ٹاپ آف دا اسٹیک جو ہے اب ای پرائم ہے, وہ ایپسلون آپ پش نہیں کریں گے. ایپسلون کا مطلب نتھنگ ہے, اور آپ نتھنگ پش نہیں کریں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ اب جو اسٹیک میں نیکسٹ جو بھی ایلیمنٹ بنتا ہے جو پڑا ہوا ہے وہ اب ٹاپ پہ آ گیا. اس گرامر کی وجہ سے کوئی چیز پش نہیں ہوگی. اب اسٹیک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای پرائم ہے جو کہ ایک نان ٹرمینل ہے. ان پٹ دیکھیے تو وہ پلس ہے جو کہ ٹرمینل ہے. ان دونوں کو لے کے پھر وہی رول 3 اپلائی ہوا. ہم پارسنگ ٹیبل کے پاس گئے, پارسنگ ٹیبل سے ہمیں کیا ملا, وہ گرامر رول یہ ہے کہ ای پرائم کین بی ری ریٹن ایز پلس ٹی ای پرائم. اب وہی کاروائی جو ہم شروع میں اب تک کرتے آ رہے ہیں کہ اس صورت میں اسٹیک پہ جو ای پرائم ہے جو کہ اس گرامر کا لیفٹ ہینڈ سمبل ہے اس کو ہم پاپ کریں گے. رائٹ سائڈ پہ جتنے سمبلس ہیں پلس ٹی ای پرائم, ان کو دیکھیے ہم ایکچولی ریورس آرڈر میں اسٹیک پہ پش کریں گے. پہلے ای پرائم, اب یہ ای پرائم یاد رہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ ابھی ہم نے پاپ کیا ہے, یہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے آیا ہے. تو اس چیز کا لحاظ رہے کہ یہ ای پرائمز جو ہیں یہ لگنے میں شکل میں تو ایک ہی ہیں لیکن اصل میں دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, اور یہ وہ رائٹ ریکرجن جو ہے اس کی بنا پہ یہ ای پرائم اب آیا ہے. اس کے بعد ہم نے ٹی کو پش کیا, اس کے بعد ہم نے پلس کو پش کر دیا. یہ وہ ریورس آرڈر میں سارے پش ہوئے, اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ان پٹ جو ہے وہ اب پلس ہے, اور ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی پلس ہے. یہاں پہ اب ہم ٹیبل کو کنسلٹ نہیں کریں گے کیونکہ جو اسٹیک سے ہمیں چیز ملی ہے وہ ٹرمینل ہے, وہ نان ٹرمینل نہیں. اس بنا پہ ہم ٹیبل میں ایکچولی جا نہیں سکتے, اور یہ وہ دوسرا اسٹیپ ہے کیونکہ یہ دونوں جو سمبلس ہیں یہ ڈالر نہیں ہیں. تو اس بنا پہ ہم دونوں کو ایک اسٹیک سے نکال دیں گے اور ان پٹ سے اس کو کنزیوم کر لیں گے. اسٹیک کی نئی صورتحال دیکھ لیجئے, اور آئی ڈی جو ہے وہ اب نیکسٹ ان پٹ ٹوکن ہے, پلس جو ہے اس کو ہم نے کنزیوم کر لیا. اس اینیمیشن سے آپ کو اندازہ اب ہو گیا ہے کہ یہ الگوریتم ایکچولی چل کیسے رہا ہے, اسٹیک کا استعمال کیسے ہو رہا ہے, جو کہ انتہائی سمپل ہے. اور اگر اس الگوریتم کو آپ دیکھیں تو ایکچولی جب ٹیبل بن جائے تو بقیہ کاروائی نہایت آسان ہے. ایک ہمیں ٹوکنائزر چاہیے جو کہ ان پٹ کو ٹوکنز کی فارم میں ہمیں دے دے, وہ ہم کر چکے ہیں, ہم اسکینر بنا سکتے ہیں. جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے یہ جانا پہچانا ڈیٹا اسٹرکچر ہے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیبل جب بن گیا تو وہ سمپل ایک ٹیبل لک اپ ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ڈرائیور پروگرام ہے یہ انتہائی سمپل ہے, اور یہ سمپل ایک لوپ میں چلتا جائے گا انٹل دی اینڈ کنڈیشن کہ جہاں پہ اس کو اسٹیک سے بھی ڈالر ملے گا اور ان پٹ سے بھی ڈالر ملے گا, دونوں جگہ سے اینڈ مارکرز ملیں گے, اور وہاں پہ یہ کاروائی رک جائے گی. اب میں آپ کو یہ اینیمیشن مکمل طور پہ تو نہیں دکھاؤں گا, میرے خیال میں یہاں تک جو کاروائی ہوئی ہے اس سے یہ کافی بات ظاہر ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں آپ کو ایک دوسرے انداز سے دکھاتا ہوں جو کہ اگین جانا پہچانا ہے, جس میں ہم یہ جو ایل پارسنگ ہو رہی ہے اس کو ٹیبولر فارم میں ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس کے جو سٹیپس ہیں یہ وہی ہیں جو کہ میں نے یہ اینیمیٹ کر کے آپ کو دکھائے تھے. البتہ لکھنے کے لحاظ سے اور کنسائسنس کے لحاظ سے آف کورس یہ طریقہ جو ہے یہ بہتر ہے, اور عموماً آپ اسی طرح کریں گے. آپ سے ضروری نہیں کہ آپ اینیمیشن کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا پروگرام اگر کوئی اینیمیٹڈ آؤٹ پٹ پریزنٹ کرے تو دیٹ وڈ بی ویری نائس. بلکہ آپ کو اگر انٹرنیٹ پہ جائیں تو ایسے ٹولز ملیں گے, آپ کو ایپلیٹس مل جائیں گے جو کہ پارسنگ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر آپ کو ایسے ٹول آپ کو مل جائے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں. اینیمیشن سے بعض اوقات یہ الگوریتمک کاروائی جو ہے یہ بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے,
اور یہ ہونے والا معاملہ جو ہے یہ جب سمجھ آ جائے تو پھر اس کی کوڈنگ کرنا یا بقیہ جو بھی کاروائی ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو آئیے یہی جو پارسنگ اس ایکسپریشن کی تھی اب اس کو ہم ٹیبولر فارم میں ذرا کنسائسلی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے 3 کالمز رکھے ہیں جس میں پہلا کالم اسٹیک کا ہوگا, اس کے بعد میرے پاس ان پٹ کا کالم ہے اور جو آؤٹ پٹ یہ پارسر میری پروڈیوس کر رہا ہے. تو اب اس کے اندر ساری چیزیں میں نے لکھ تو دی ہیں لیکن ان کو ذرا ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے اس کے اندر یاد ہے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ڈالر پش ہوگا اور اس کے بعد جو اسٹارٹ سمبل ہے وہ پش ہوگا. تو اس حساب سے اس کالم میں اسٹیک کالم میں جو اسٹیک کے کانٹینٹ ہیں وہ ایکچولی باٹم ٹو ٹاپ دکھائے گئے ہیں, یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ باٹم موسٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ ڈالر ہے اور اس کے بعد اس سے اوپر والا ایلیمنٹ ای ہے جو کہ یہاں پہ میں نے اب ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہوگا. اسی طرح ان پٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ان پٹ جو آپ کا سارا اسٹرنگ ہے یا سینٹینس ہے وہ اس طرح پیش ہو رہا ہے کہ لیفٹ موسٹ جو اس کا سمبل ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ٹوکن کی فارم میں ملے گا جو کہ یہاں پہ میں نے آئی ڈی ہائی لائٹ کر کے دکھایا ہے, اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر سائن جو ہے وہ آؤٹ ان پٹ کے آخر میں ہے, اس کالم کے بالکل رائٹ پہ ہے. تو یہ چیز مد نظر کہ اسٹیک کے کانٹینٹ لیفٹ سے رائٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں باٹم ٹو ٹاپ, یعنی کہ جب آپ لیفٹ سے رائٹ دیکھیں گے تو اصل میں آپ باٹم سے ٹاپ کی جانب جا رہے ہیں, اور ان پٹ جو ہے وہ جو لیفٹ موسٹ چیز ہے وہ نیکسٹ ٹوکن ہے. فائنلی یہ جو آؤٹ پٹ کا کالم ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی ٹیبل سے رول کنسلٹ کریں گے تو وہ یہاں پہ ہم آؤٹ پٹ میں بھی دکھا دیں گے کہ یہ رول ہمیں ٹیبل سے ملا تھا جس کو ہم نے استعمال کیا, اور یہ ابھی استعمال جو تھا اسٹیک میں پھر اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ کو ڈالنا, یہ ساری کاروائی اب آپ دیکھ چکے ہیں. تو آئیے اب یہی ساری جو پارسنگ ہے ایل ایل پارسنگ اس کو ہم اس طرح دیکھیں. ٹاپ آف دا اسٹیک میں ای ہے, ان پٹ میں آئی ڈی ہے, وہی بات کہ اب رول نمبر 3 اپلائی ہوگا. ہم ٹیبل میں گئے, ٹیبل میں جو ایکچولی رول ہمیں ملا وہ یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے. تو یہاں پہ چونکہ اس طرح میں اینیمیشن نہیں دکھا سکتا, میں اس کا لحاظ رکھنا چاہتا ہوں کہ ترتیب کیا ہے جو میں ذرا دہرا دوں کہ ای اور آئی ڈی کو ہم نے لیا, اس سے ہم نے جب ٹیبل کو کنسلٹ کیا تو ہمیں ملا گرامر رول ای ٹی ای پرائم, یہ والا رول ٹیبل سے آیا. اس کو لے کے ہم نے یہ کیا کہ جو اسٹیک ہے اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو اس میں جو اب اس کے کانٹینٹ ہیں وہ اس گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ, یہ ذرا آؤٹ پٹ والے کالم میں دیکھیے کہ اسٹیک کے اندر جو ای ہے اس کو پاپ کر کے ٹی ای پرائم ریورس آرڈر میں ڈال دو, اور وہ میں نے یہاں پہ آپ انڈیکیٹ کر دیا. اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے میرے خیال میں اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی یا آپ کو یہ چیز کا احساس ہوا ہوگا کہ اینیمیشن سے وہ کتنی آسانی سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی, جو یہاں پہ لکھنے سے شاید اتنی واضح نہیں ہے, لیکن کاروائی ساری وہی ہے کہ اسٹیک کے کانٹینٹ جو ہیں اب ڈالر ای پرائم اور ٹی, اور یہ ٹی ای پرائم جو ہے ایکچولی یہ گرامر کا رائٹ ہینڈ سائڈ رول ہے جو کہ میں نے اسٹیک میں ریورس آرڈر میں پش کیا ہے. اب پھر وہی بات کہ میں جو ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ ٹی ہے اس کو لے کے اور آئی ڈی کو لے کے اب میں ٹوٹلی اس رو پہ آ جاتا ہوں کہ اب دائیں ہاتھ پہ آؤٹ پٹ کالم میں دیکھیے کہ ٹی گوز ٹو ایف ٹی پرائم, یہ رول اپلائی ہوا جس کی بنا پہ اسٹیک کے کانٹینٹ جو ہیں وہ ڈالر ای پرائم ٹی پرائم ایف, یہ جو ایف ٹی یا ٹی پرائم ایف ہے اسٹیک میں ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ ایف ہے, اس سے نچلا ٹی پرائم ہے, اس سے نچلا ای پرائم ہے, اور فائنلی ڈالر. جہاں تک یہ ایف اور ٹی پرائم کا معاملہ ہے یہ اس گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ سے آئے ہیں. اب میں اس پوری چیز کو آگے جب لے کے چلتا ہوں تو ایف جو اسٹیک کا ایلیمنٹ ہے اور آئی ڈی جو ان پٹ کا ہے اس کی بنا پہ یہ آؤٹ پٹ کالم میں ذرا دیکھیے کہ رول جو میں نے استعمال کیا ٹیبل سے آیا ہے بائی دا وے, کہ ٹیبل نے کہا کہ ایف گوز ٹو آئی ڈی اپلائی کرو, اور اس بنا پہ دیکھیے اسٹیک کے کانٹینٹ میں جو ایف ہے اس کو میں نے اب ریپلیس کر دیا ہے آئی ڈی سے, بقیہ اسٹیک کے کانٹینٹ ویسے ہی ہیں. اچھا اس کے بعد جو آئی ڈی ہے, آئی ڈی کو جب میں نے لیا, اب دیکھیے ٹاپ آف دا اسٹیک کیا ہے آئی ڈی, اور ان پٹ کو دیکھیے کیا ہے آئی ڈی. ان دونوں کو جب میں نے لیا تو وہ رول نمبر 2 اپلائی ہوا, جس کا مطلب ہے کہ اسٹیک میں سے آئی ڈی کو نکال دو اور ان پٹ میں سے بھی آئی ڈی کو کنزیوم کر لو. تو دیکھیے اب اسٹیک میں کیا ہے, سب سے ٹاپ پہ ٹی پرائم ہے, اس کے بعد ای پرائم, اس کے بعد ڈالر, لیکن ان پٹ کو دیکھیں کہ یہاں پہ وہ جو آئی ڈی تھا اس کو میں اب کنزیوم کر چکا ہوں. اب دوبارہ اسٹیک کے اوپر ایک نان ٹرمینل آ گیا, ان پٹ جو ہے اس میں پلس ہے,
تو اگر میں ٹی پرائم اور پلس کو لے کے ٹیبل میں جاؤں تو اب آؤٹ پٹ کالم میں دیکھیے کہ ٹی پرائم گوز ٹو ایپسلون رول مجھے ملے گا، جس کی بنا پہ اگر آپ اسٹیک میں اب دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں تو ایکچولی ٹی پرائم جو ہے وہ غائب ہو جائے گا اور اسٹیک میں صرف ای پرائم رہ جاتا ہے. اب ای پرائم کو لے کے جب میں پلس ان پٹ کو لے کے جب لاسٹ رو میں آتا ہوں تو ٹیبل سے مجھے پتا چلا، اب اگین آؤٹ پٹ کالم میں آئیے کہ یہاں پہ مجھے ٹیبل بتا رہا ہے کہ رول اپلائی کرو، ای پرائم کین بی ری ریٹن ایز پلس ٹی ای پرائم، اور اس بنا پہ اب لیفٹ ہینڈ کالم میں آ جائیے جہاں پہ دیکھیے اسٹیک کے اندر میں نے پلس ٹی ای پرائم ریورس میں نے جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے سارے سمبلس تھے ان کو ڈالا ہے، لیکن اس سے اوپر والی رو میں جو ای پرائم ہے اسٹیک میں اس کو ایکچولی میں پاپ کر چکا ہوں. یہ میں نے اینیمیشن میں آپ کو دکھایا تھا. تو اب یہ جو ای پرائم ہے یہ اصل میں وہ پرانے والا ای پرائم نہیں ہے، یہ اس گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں پلس ٹی ای پرائم، یہ جو ہے ریورس آرڈر میں نے اسٹیک کے اندر پش کیا ہے ان تینوں چیزوں کو، جس کی بنا پہ اسٹیک کے ٹاپ پہ پلس ہے، ٹی ہے اور اس کے بعد ای پرائم ہے، فائنلی ڈالر ہے. اب دیکھیے اسٹیک کے ٹاپ میں کیا ہے پلس، ان پٹ میں کیا ہے پلس، جس کی بنا پہ کیا ہوگا کہ اسٹیک میں سے پلس نکل جائے گا اور ان پٹ میں سے پلس کنزیوم ہو جائے گا، اور اس کی جو صورتحال بنی وہ اب یہ ہے کہ اسٹیک کے اندر اب ٹی ٹرمینل جو نان ٹرمینل ہے وہ ٹاپ پہ آ گیا ہے، اور ان پٹ سے دیکھیے پلس جو ہے اب وہ کنزیوم ہو گیا. تو اب آئی ڈی جو ہے وہ نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے. ٹی اور آئی ڈی کو لے کے جب میں ٹیبل میں گیا تو اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے کہ ٹیبل سے مجھے ملا ٹی ری رائٹ ایز ایف ٹی پرائم. اب ایف ٹی پرائم کو میں ریورس میں جب اسٹیک پہ پش کرتا ہوں تو ایف جو ہے وہ ٹاپ پہ آ گیا، ٹی پرائم جو ہے وہ اس سے نیچے، اور پہلے سے وہ جو ای پرائم اور ڈالر تھے وہ ابھی موجود ہیں. پھر ایف کو میں نے لے کے اور ان پٹ سے آئی ڈی کو لے کے جب ٹیبل کو کنسلٹ کیا تو یہ دیکھیے آؤٹ پٹ کالم میں اب ہے کہ ایف آئی ڈی جو ہے ایف گوز ٹو آئی ڈی، اس رول کو اپلائی کرو. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اب اسٹیک میں دیکھیے کہ ایف کی جگہ میں نے اب آئی ڈی کو لگا دیا ہے، یعنی کہ ایف کو میں نے پاپ کیا اور آئی ڈی کو پش کیا. یہاں سے اب بالکل میکینکل کاروائی ہے کہ اسٹیک کے ٹاپ پہ آئی ڈی ہے، ان پٹ میں بھی آئی ڈی ہے، اسٹیک میں سے آئی ڈی کو نکالو، ان پٹ میں سے آئی ڈی کو کنزیوم کرو. یہ وہی ایس ایڈوانس والی بات ہے جس کی بنا پہ ٹوکنائزر جو ہے یا اسکینر جو ہے اب اس ٹوکن سے اگلے ٹوکن پہ جائے گا. اسٹیک میں ٹاپ ایلیمنٹ جو ہے وہ ٹی پرائم ہے، اور ان پٹ میں جو نیکسٹ ایلیمنٹ وہ ملٹیپلیکیشن ٹوکن ہے. اسٹیک سے آپ کو نان ٹرمینل ملا، ان پٹ سے آپ کو ٹرمینل ہمیشہ ملے گا. اس بنا پہ جب آپ ٹیبل کے پاس گئے، ٹیبل نے کہا کہ گرامر رول اپلائی کرو جو کہ آؤٹ پٹ کالم میں اب ہے کہ ٹی ری رائٹ ایز ملٹیپلائی ایف ٹی پرائم. اب ان تینوں چیزوں کو لے کے میں ادھر سے نکالوں گا ٹی کو، ٹی پرائم کو نکالوں گا، اور اسٹار ایف ٹی پرائم جو ہے اس کو ریورس آرڈر میں پش کروں گا. تو دیکھیے اب جو اسٹیک کی حالت ہے وہ کیا ہے کہ اسٹار سب سے ٹاپ پہ ہے، ایف اور ٹی پرائم اس کے بعد میں ہے. اچھا آگے چلے تو اب اسٹار اسٹیک کا ٹاپ اور ان پٹ جو ہے اس میں بھی اسٹار ہے، دونوں ٹرمینلز ہیں. اسٹیک کا وہ اسٹار نکل جائے گا اور ان پٹ کا اسٹار جو ہے وہ کنزیوم ہو جائے گا. اس کی بنا پہ اب ایف اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ اور آئی ڈی ان پٹ کا نیکسٹ ایلیمنٹ. ٹیبل کو کنسلٹ کیا، ٹیبل نے کہا کہ ایف گوز ٹو آئی ڈی، گرامر رول اپلائی کرو، جس کی بنا پہ آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے کہ ایف جو ہے اس کو پاپ کر کے آئی ڈی کو میں نے پش کر دیا ہے. اسٹیک کی کنفیگریشن اس وقت یہ ہے کہ آئی ڈی ٹاپ پہ ہے، ان پٹ میں آئی ڈی ہے اور اس کے بعد ڈالر سمبل. اب ہم تقریباً کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو یہ جو آخری چند ایک سٹیپس ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. یا یہ کہ جو آخری سٹیپ یہاں پہ تھا کہ آئی ڈی چونکہ اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ ہے جو کہ ٹرمینل ہے، ان پٹ میں تو ہے ہی ٹرمینل، تو ہم یہ رول نمبر 2 اپلائی کریں گے، جس کی بنا پہ اب میں جب آگے آپ کو یہ کنفیگریشن دکھاتا ہوں کہ اسٹیک میں سے آئی ڈی پاپ ہو چکا ہے اور ان پٹ سے اب آئی ڈی کنزیوم ہو گیا ہے. اب اسٹیک میں ٹاپ پہ ٹی پرائم ہے اور ان پٹ میں دیکھیے اب صرف ڈالر مارکر ہے. جو میری ایکچوئل ایکسپریشن کی جو چیزیں تھیں وہ ساری اب کنزیوم ہو چکی ہیں. اب اگر میں ٹی پرائم اور ڈالر کو لے کے ٹیبل میں جاؤں گا، ایکچولی مجھے وہاں پہ ایرر نہیں ملے گا، مجھے ایک انٹری ملتی ہے جو کہ میں اگر آپ یہاں پہ ہائی لائٹ کروں کہ ٹی پرائم اور ڈالر کو لے کے جب میں ٹیبل میں گیا تو وہاں پہ مجھے اب ٹی پرائم گوز ٹو ایپسلون ملا، کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے اب ان پٹ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب تو یہ سارے جو سمبلس ہیں یہ موسٹ لائکلی ایپسلون رولز ہی اپلائی ہوں گے اور یہ اسٹیک سے غائب ہو جائے گا، جو کہ اب میں نے دکھایا ہے کہ دیکھیے ٹی پرائم جو ہے غائب ہو گیا.
فائنلی ای پرائم اور ڈالر کو لے کے جب ٹیبل کے پاس گئے اس نے کہا کہ ای پرائم گوز ٹو ایپسلون کرو. اب دیکھیے کہ فائنل صورتحال کیا ہے کہ اسٹیک میں بھی ڈالر ہے, ان پٹ میں بھی ڈالر ہے, اور یہاں پہ اب فائنلی وہ رول نمبر 1 اپلائی ہوگا کہ اسٹیک کا ایلیمنٹ اور ان پٹ کا ایلیمنٹ دونوں برابر بھی ہیں اور دونوں ڈالر ہیں. یہاں پہ آ کے پارسر جو ہے وہ سکسیسفل ہوا, وہ ہولڈ بھی ہو جائے گا اور اپنی سکسیس جو ہے اس کو بھی ڈکلیئر کر دے گا. یہ وہ تھا کنسائز طریقہ لکھنے کا. لکھنے کے لحاظ سے دیکھیے ہمیں سمپل ایک ٹیبل بنانا پڑا, لیکن اینیمیشن کے حوالے سے اصل میں جو کاروائی ہو رہی تھی وہ کافی اچھی طرح نظر آ رہی تھی. لیکن جیسے بھی ہے میرے خیال میں یہ الگوریتھم کافی سمپل ہے, اس میں کوئی ایسی کاروائی نہیں جو کہ مشکل ہو, اس کا لاجک بڑا سمپل ہے. ساری بات اب رہتی ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ کیسے بنتا ہے. بقیہ اس الگوریتھم کو بنانا, اس کو چلانا, اسٹیک کا استعمال کرنا, یہ اب لگتا ہے کوئی ایسی دقت طلب بات نہیں ہے. تو آئیے اب اس ٹیبل کے کنسٹرکشن کی جانب چلتے ہیں. البتہ یہ تھوڑی سی باتیں اس جو کاروائی ابھی ہم نے مکمل کی ہے اس کے حوالے سے, وہ یہ کہ نوٹ دیٹ the productions output are tracing out a leftmost derivation. اب یہ چیز آپ کو حیران کن ثابت نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے, کیونکہ ہم جو ہیں اس میں LL1 پارسنگ کے حوالے سے اصل میں لیفٹ ٹو رائٹ اسکین میں لیفٹ موسٹ ڈیریویشن ہی کر رہے ہیں, اور یہ جتنے ہمیں پروڈکشن رولز استعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ لیفٹ موسٹ ڈیریویشن ہی ہوگی, اور ٹاپ ڈاؤن پارسرز جنرلی لیفٹ موسٹ ڈیریویشن ہی کرتے ہیں. اور the grammar symbols on the stack make up the left sentential forms. کیونکہ دیکھیے ان پٹ میں تو ہمیشہ ٹرمینلز ہوں گے, جو ٹیبل ہے وہ تو خیر ایک ٹیبل ہے, اس کے اندر گرامر رولز ہیں اور کالمز اینڈ روز ہیں. جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے اس کے اندر اگر آپ باٹم سے ٹاپ کی طرف جائیں تو آپ کو ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز ملتے ہیں, اور یہ اصل میں وہ سینٹینشل فارم ہوتی ہے. یاد ہے یہ سینٹینشل فارم کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ایک سینٹینس جو کہ ہم نے ڈیریویشن کی بنا پہ بنایا ہے جس میں ابھی نان ٹرمینلز اور ٹرمینلز دونوں موجود ہو سکتے ہیں, تو جو اسٹیک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اصل میں لیفٹ سینٹینشل فارم ہی بنتی جاتی ہے, اور اس میں پھر ہم جو بھی نیکسٹ ٹرمینل ہمیں ملتا ہے اس کو تو خیر پاپ کر دیتے ہیں, لیکن جب ہمیں نان ٹرمینل ملتا تھا ہم ٹیبل کو کنسلٹ کر کے اس کو پھر ری رائٹ کر دیتے تھے فردر گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو استعمال کر کے. اور یہ بھی کہ جہاں تک اس کی کاروائی ہے یہ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ ہی ہے. اٹ ایکسپینڈز اے پارس ٹری فرام دا اسٹارٹ سمبل ٹورڈز دا لیف اینڈ آلویز ایکسپینڈز دا لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل. یہ اب دہرانے والی بات ہے لیکن یاد دہانی بھی کہ یہ جو ساری کاروائی ہے ٹاپ ڈاؤن پارسنگ ہے. ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں پارس ٹری کے روٹ نوڈ سے جو کہ ہمارا اسٹارٹ سمبل ہے, ہم لیوز کی جانب جا رہے ہیں, اور چونکہ ہم لیفٹ موسٹ ڈیریویشن اس میں ساری کر رہے ہیں, یہ پارسنگ الگوریتھم جو ہے یہ لیفٹ موسٹ ڈیریویشن ہی کر رہا ہے. اور اس بنا پہ جو دوسری بات کہ وی آلویز ایکسپینڈ دا لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل, کیونکہ لیفٹ موسٹ ڈیریویشن جو ہے اس میں یہی ہوتا ہے. اس کو ذرا ٹری کی فارم میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یاد دہانی بھی ہو جائے گی, لیکن ابھی اس ٹری کے بارے میں ہم کچھ باتیں کہیں گے. تو پہلے یہ ذرا سا پارشل ٹری دیکھ لیجئے کہ ہم اسٹارٹ سمبل ای سے شروع ہوئے تھے, اس کے بعد اس کو ہم نے ری رائٹ کیا ٹی ای پرائم سے, اور اب لیفٹ موسٹ سمبل کو ایکسپینڈ کرنے کی بنا پہ ہم ٹی جو لیفٹ سائڈ پہ اس کو ایف اور ٹی پرائم سے ریپلیس کریں گے, اور اسی طرح ایف جو ہے لیفٹ موسٹ سمبل اس کو آئی ڈی سے ریپلیس کیا. جو ٹی پرائم ہے یہ ایونچولی ایکچولی ایپسلون سے ریپلیس ہو گیا تھا, اور جو ای پرائم ہے اس کو ہم نے پلس اور ٹی اور ای پرائم سے ریپلیس کیا. یہ پارس ٹری اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم مکمل طور پہ لیوز تک اس کو لے جائیں گے اور یہی ہمارا پارسنگ الگوریتھم کرے گا. لیکن جہاں تک یہ ٹیبل کنسٹرکشن کی بات ہے یا پارسنگ کی کاروائی کی بات ہے تو یہ ٹری جو ہے یہ اصل میں ایک لحاظ سے سٹیجز میں بنتا ہے. یعنی کہ ہم روٹ نوڈ سے شروع ہوتے ہیں تو پھر پہلے اس کے لیفٹ سائڈ پہ جتنے نان ٹرمینلز ہیں ان کو ہم ہینڈل کرتے ہیں, پھر ہم کسی طرح رائٹ کی جانب جاتے ہیں. تو اگر آپ اس پارسر کو کسی وقت ایک لحاظ سے روک دیں یا اس کا سنیپ شاٹ لیں, یعنی کہ اپنی وہ کاروائی کر رہا تھا, اس کا اسٹیک ایک خاص حالت میں تھا, اس کی ان پٹ بفر یا اسکینر جو تھا وہ بھی ایک خاص حالت میں تھا, آپ اس کو وہاں پہ فریز کر دیں, بالکل جیسے نا پاز بٹن دبا دیا. پاز بٹن دبانے کی بنا پہ جو بھی صورتحال ہے اس کو میں ایک ٹری کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں کہ اب تک جو ٹری ہے وہ بنا ہے وہ یہ ہے. اب آئیے میں اس پازڈ فارم کو لے کے
میں کچھ باتیں کہوں گا جو کہ ہمیں اب ایکچولی لے جا رہی ہیں کہ وہ ٹیبل کیسے بنے گا، کیونکہ اس جو ٹری کنسٹرکشن کے اندر ہی اس ٹیبل کو بنانے کے جو الگورتھمک ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں. اب اگر آپ اس ٹری کو دیکھیں تو اس کے اندر دیکھیے کہ یہ کمپلیٹ پارس ٹری ابھی نہیں ہے. میں نے یہ لیفٹ موسٹ ایف اور ٹی پرائم کو تو چلے ایکسپینڈ کر دیا ہے، لیکن یہ ای پرائم کے جو پلس ٹی اور ای پرائم میں سے ٹی اور ای پرائم ہے یہ ابھی فردر ایکسپینڈ ہوں گے. یہ اس لحاظ سے یہ پارشل ٹری ہے، اور یہ وہ فریز فریم کاروائی ہے کہ میں نے جیسے پارسر کو بس پاز کر دیا ہے کہ یہاں پہ رک جاؤ، اور جو بھی صورتحال ہے اس کو میں نے فی الحال ٹری کی فارم میں یہاں پہ دکھا دیا. ان پٹ ابھی فی الحال آپ کے سامنے ہے، وہ میں نے انڈیکیٹ نہیں کیا کہ وہ کتنی کنزیوم ہوئی ہے، وہ ابھی بعد کی بات ہے، لیکن فی الحال یہ کہ یہ فریز فریم ہے. اچھا، یہ کاروائی آپ چلا تو دیں، جب اس کو بٹن پلے کا دبائیں گے یہ تو چلتی جائے گی، لیکن ہم اس فریز فریم کو لے کے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر آپ اس ٹری کے لیوز کو دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ٹری میں جو نان ٹرمینلز اور ٹرمینلز ہیں، میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹری جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے کچھ انٹیریئر نوڈز ہوتے ہیں، اس کے کچھ لیف نوڈز ہوتے ہیں. لیف نوڈز کیا ہیں؟ جن کے آگے کوئی چلڈرن نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس ٹری کے جو لیف نوڈز ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کے بارے میں میں نے یہ نیچے لکھا ہے کہ the leaves at any point during the parse form a string of the form beta A gamma. اور یہ میں اب آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ وہ ٹری کے سارے ہیں. اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایلیمنٹس آپ کو نظر آئیں گے کہ کچھ ٹری کے ایلیمنٹس کو اگر آپ دیکھیں اس میں کیا کیا ہے، آئی ڈی ہے، ایپسلون ہے، پلس ہے، ٹی ہے، ای پرائم ہے. یہ سارے ٹری کے لیف نوڈز ہیں. یہ ایک لحاظ سے ایک سینٹینشل فارم بھی ہے، اور یہ جو میں نے نوٹیشن استعمال کی ہے بیٹا اے کیپٹل اے گیما، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سینٹینشل فارمز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کہنا ہو کہ ایک سینٹینشل فارم کا ایک حصہ ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز یا بوتھ کا بن سکتا ہے تو ہم وہاں پہ یہ گریک لیٹرز استعمال کرتے ہیں. کیپٹل لیٹرز جنرلی ہم ٹرمینلز نان ٹرمینلز کے ذریعے، اور لوور کیس یا ایکچوئل جو ہمارے سمبلز ہیں پلس ہیں یا آئی ڈی ہے ان کو ہم ٹرمینلز کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب ذرا اس سیٹ اپ کو دیکھیے کہ یہ جو لیف نوڈز ہیں اس ساری چیز کو اگر اکٹھا پڑھیں لیفٹ ٹو رائٹ، آئی ڈی ایپسلون پلس ٹی ای پرائم، تو یہ ایک سینٹینشل فارم بنتی ہے کیونکہ اس میں ابھی نان ٹرمینلز موجود ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس چیز کو میں بیٹا الفا گیما فارم کے ساتھ میچ کر سکتا ہوں. وہ اس طرح کہ دا بیٹا ایلیمنٹ ایکچولی میرے کیس میں کہوں گا کہ کنٹینس اونلی ٹرمینلز، اور وہ کیا ہیں؟ یہ والے. اچھا، ذرا یاد دہانی کے لیے ہم نے پارسر کو ٹاپ ڈاؤن کاروائی کرتے ہوئے ایک سٹیج پہ روک دیا. اس سٹیج کے اوپر جتنا بھی ٹری بنا تھا اس کو ہم نے لیا، اس کے ہم نے لیف نوڈز کو لیا. لیف نوڈز کو ہم نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن سینٹینشل فارم ہے جو کہ بیٹا اے گیما ہم کہہ رہے ہیں. اب اس سینٹینشل فارم میں جو بیٹا پارٹ ہے اس کا، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنٹینز اونلی ٹرمینلز، اور یہ میں نے اب انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو بیٹا اس میں ہوگا وہ یہ آئی ڈی ایپسلون اور پلس. بے شک آپ اس میں سے ایپسلون کو نکال بھی دیں تو ایکچولی وہ آئی ڈی اور پلس ہوگا. اب جہاں تک ان پٹ کا تعلق ہے، ان پٹ بھی اصل میں وہ سینٹینشل فارم سے ایونچولی میچ تو کرے گی، اور پارسنگ سکسیسفل تو تبھی ہوگی کہ بھئی آپ ان پٹ کو ٹوٹلی میچ کر لیں گے. اب چونکہ میں نے سینٹینشل فارم میں بیٹا جو حصہ ہے اس کو کہہ دیا کہ وہ ایک ٹرمینل پہ کمپوز یعنی کہ ٹرمینل سے بنا ہوا ہے، تو بقیہ ان پٹ جو ہے اس کے بارے میں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بقیہ ان پٹ میں نے کہا ہے کہ وہ ایکچولی بیٹا بی اور ڈیلٹا ہے. یہاں پہ اب میں نے ڈفرنٹ سمبل استعمال کیے ہیں، لیکن بیٹا کو میں نے ریپیٹ کیا ہے کیونکہ ان پٹ جو ہے وہ ہمیشہ ٹرمینلز ہوتی ہے. اور میں کہنا یہ ایکچولی چاہتا ہوں، جو کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، کہ جو بیٹا پارٹ ہے آئی ڈی ایپسلون پلس یا ایکچولی آئی ڈی اور پلس جو مجھے ٹری میں مل چکا ہے یا میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں، یہ میری ان پٹ کے آئی ڈی اور پلس کو بھی میچ کرے گا. اور اس لحاظ سے ان پٹ کے میں بھی اب 3 حصے بناتا ہوں، اور وہ 3 حصے اس طرح
کہ بیٹا جو مجھے ٹری میں ملا آئی ڈی ایپسلون پلس، وہ جو ہیں ان کو میں میچ کر دیتا ہوں ان پٹ کے آئی ڈی اور پلس سے. ایک لحاظ سے دیکھا جی یہ ٹری بن کیسے رہا ہے، یہ ان پٹ کے سمبل سے ہی تو بن رہا ہے. تو ان پٹ میں جو آئی ڈی اور پلس ہے وہ اب میری سینٹینشل فارم میں بیٹا جو ادھر بنا ہے، میں چاہے اس کو بیٹا اے گیما کہوں یا ان پٹ کو میں بریک کر کے بیٹا بی ڈیلٹا کہوں، یہ بیٹا جو ہے یہ دونوں میں ایک ہی ہے. اس میں سے جو سینٹینشل فارم ہے تو کیپٹل اے تھا، لیکن یہاں پہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک نیکسٹ ان پٹ سمبل جو ہے ٹوکن وہ بی ہوگا، اور بقیہ ان پٹ جو ہے اس کو میں ڈیلٹا سے مارک کروں گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان پٹ کا کچھ حصہ اصل میں ٹری میں اب کیپچر کر چکا ہوں. ان پٹ میں آگے جو بقیہ چیز آ رہی ہے اس کو اب میں سینٹینشل فارم بیٹا اے گیما سے کسی طرح کمپیئر کروں گا، اور ایکچولی میں نے کوشش یہ کرنی ہوگی کہ کسی طرح وہ جو اے ہے جو نان ٹرمینل ہے، جو کہ اس طرح مجھے نہیں پتا چل رہا کہ وہ ای ہوگا ٹی پرائم ہوگا وہ کیا ہوگا، میں نے وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ اے کیا ہوگا. اور یاد ہے شروع سے ہم نے جب یہ بات کی تھی پریڈکشن کی کہ ایکچولی ان پٹ جو ہے اس کا جو نیکسٹ سمبل ہے وہ ہمیں بتائے گا. اب یہاں پہ ذرا دیکھیے کہ بیٹا جو آئی ڈی پلس جو اس کے ایلیمنٹس ہیں یہ تو ہم کنزیوم کر چکے ہیں. اگلا سمبل کیا ہے؟ وہ یہ بی ہے. بی کا مطلب وہ لیٹر بی نہیں ہے، بی کا مطلب ہے ایک ٹرمینل، جنیرک ٹرمینل جو ہے وہ آئے گا، اور اس کے بعد بقیہ ان پٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ڈیلٹا ہوگی. اصل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بی ہے جو ان پٹ میں نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم کون سا گرامر رول اپلائی کریں گے. اور وہ ٹری کی حالت آپ دیکھیے کہ جب ان پٹ کنزیوم ہو جاتی ہے تو سینٹینشل فارم میں وہ لیف نوڈز میں وہ ان پٹ کے سمبلز آ جاتے ہیں، لیکن بقیہ ٹری جو ہے وہ ابھی ان اے سینس ان ایکسپینڈیڈ ہے، وہ فردر ایکسپینڈ ہوگا، اور اس کی فردر ایکسپینشن جو ہے وہ اصل میں بیٹا تو نہیں اب ڈیسائیڈ کرے گا، وہ یہ نیکسٹ ان پٹ سمبل کرے گا. اور یہی وہ لک اہیڈ والی بات ہے جو کہ ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ پریڈکٹیو پارسنگ میں ہم اگلی ان پٹ سمبل پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، خاص طور پہ LL1 میں کہ اگلا ان پٹ کیا ہے، سمبل کیا ہے، اس کی بنا پہ کہ دا پریفکس بیٹا میچز. ان پٹ میں جو آئی ڈی پلس ہے میرے ٹری میں بھی ہے، فائن. البتہ نیکسٹ ٹوکن جو ہے وہ اب بی ہے. بی کا مطلب جو بھی نیکسٹ سمبل ہے، ہمارے کیس میں آف کورس جو ٹوکن کلاس ہے وہ آئی ڈی ہوگی. اب اس حوالے سے اس چیز کو ذرا کنسیڈر کیجئے کہ کنسیڈر دا اسٹیٹ ایس جو ہے اسٹارٹ سمبل، اور یہ ایرو پہ دیکھیے میں نے ایسٹرسک لگایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسٹارٹ سمبل سے شروع ہو کے ڈیریویشنز کرتا ہوا اس سینٹینشل فارم تک پہنچ گیا ہوں، یعنی کہ 0 اور مور سٹیپس میں بیٹا الفا گیما تک پہنچ گیا ہوں. اور صورتحال یہ ہے کہ ٹری کے جو لیف نوڈز ہیں وہ اس سینٹینشل فارم کو انکوڈ کر رہے ہیں، جس میں سے بیٹا جو ہے وہ میچ ہو چکا ہے. بی جو ہے وہ نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے، ان پٹ ٹوکن ہے، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میچ بیٹا بی وائی، یعنی کہ جو ان پٹ سمبل بی ہے اس کو ہم نے لے کے کسی طرح ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو اے ہے اس سینٹینشل فارم میں یہ کون سا ہمارا نان ٹرمینل ہوگا. اسی کو تو ہم ایکسپینڈ کریں گے، جس کی بنا پہ پھر یہ جو سینٹینشل فارم ہے یہ فردر ایکسپینڈ ہوگی. یعنی کہ ہم نے اب نیکسٹ اسٹیپ جو ایکسپینشن کا وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہاں تک تو اب ہم آگے ہیں. اس بنا پہ دیر آر ایکچولی 2 پاسبلٹیز. یہ سینٹینشل فارم جو ملٹیپل ڈیریویشن سے آ چکی ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور ان پٹ کو دیکھ لیجئے کہ ان پٹ کا بیٹا حصہ ہم میچ کر چکے ہیں. یہاں پہ اب کیا کیا پاسبلٹیز ہیں کہ بیٹا بلانگس ٹو این ایکسپینشن آف اے. یہ کہ اگر اے کوئی آپ کے پاس گرامر رول ہے اور اس گرامر رول سے آپ کو یہ بی جو ہے یہ مل سکتا ہے. اگر تو ایسا کیس ہے تو what that means is کہ any A rewritten as alpha can be used if B can start a string derived from alpha. اصل میں یہاں پہ اب وہ کاروائی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی وہ اب آ گئی کہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ تمام رولز اپلائی کریں. یاد ہے ہم نے وہ ایک پارسر بنایا تھا جو کہ پریڈکشن نہیں ایکچولی کرتا تھا، سمپلی وہ سارے گرامر رولز جو ہے نا ہر سٹیج پہ ٹرائی کرتا تھا، اور وہ آگے جا کے جب اس کو پتا چلتا تھا کہ اوہو غلطی ہوگی تو وہ بیک ٹریک کرتا تھا.
اس بیک ٹریکنگ کو روکنے کے لیے ہم نے یہ پریڈکٹیو کام کیا تھا، اور اس وقت ہم نے ذرا انفارملی بات کی تھی کہ جو پریڈکشن ہے اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ ان پٹ کے سمبل جو آنے والے ہیں، آگے آ رہے ہیں، ان کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں. اور یاد ہے یہ بھی بات تھی کہ کتنے دیکھیں گے، اور اس کا جنرل آنسر یہ تھا کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. فی الحال ہم نے یہ کیا، یا جو پریکٹس ہے کہ ہم ایک سمبل جو ہے اس کو آگے اگر دیکھ پائیں تو اس کی بنا پہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا، یہ اپرچونٹی اگر آپ کے پاس ہے کہ ایک سمبل آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، تو جہاں تک ریکرسو ڈسینٹ کا تعلق تھا اس میں یاد ہے کہ ہم جب فیکٹر میں گئے تھے وہاں پہ ہم نے ٹوکن کو لے کے چیک کیا تھا کہ اف دا کرنٹ سمبل از اے پلس اور اے مائنس یا ملٹیپلائر اور ڈیوائڈ. ایکچولی وہ تھی لک اہیڈ والی بات، وہیں پہ ہی ہم دیکھ رہے تھے، اور اس کو جب ہم پاتے تھے تو پھر ہم ایس ایڈوانس کال کرتے تھے. یعنی کہ ہم ٹوکن کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمیں پتا چل گیا کہ کرنا کیا ہے، پھر ہم آگے جاتے تھے. اب یہاں پہ وہ پارسنگ اس طرح نہیں ہو رہی، یہاں پہ اب ہم ایک قسم کا تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے کہ فرض کریں پارسنگ ہو چکی ہے پارشل. ایک سٹیج پہ اب ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ایک نان ٹرمینل ہے جس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے. اب وہ کون سا ہوگا؟ وہ گرامر سمبل سارے ہمارے پاس موجود ہیں. تو کرنا اب ہم نے وہی ہے کہ ان پٹ سمبل کو ہم لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان پٹ سمبل ہمیں ہمارے کسی گرامر رول میں ملتا ہے کہ نہیں. اب وہ کس میں ملے گا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام جو گرامر رولز ہیں ان کو کنسلٹ کریں، اور چونکہ جب آپ ایکسپینشن کرتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ایکسپینشن ایک نان ٹرمینل کی جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے آپ اس کو اسی سیکوینس میں لکھتے ہیں. یعنی کہ اگر اے بی سی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آپ ایکسپینشن میں اے بی سی ہی لکھیں گے. تو اس بنا پہ بات یہ بنی کہ وہ گرامر رول ڈھونڈو جس کے شروع میں بی ہے. اب بی جو ہے یہاں پہ ٹرمینل ہے، نان ٹرمینل نہیں ہے، کیونکہ ان پٹ میں تو ہمیشہ ہمیں ٹرمینل ملیں گے. تو ہم کوششیں کریں گے کہ گرامر رول وہ ڈھونڈو جس کا فرسٹ سمبل آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ، فرسٹ سمبل بی ہے، یعنی کہ جو ان پٹ ہمیں چاہیے درکار ہے، آئی ڈی ہے فار ایگزامپل اس کیس میں. یاد ہے ہم نے وہ فرسٹ اور فالو کی بات کی تھی. اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس چیز کا نام فرسٹ سیٹ کیوں رکھا گیا، اور ابھی ہم اس کے بارے میں مکمل فارمل کاروائی کریں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ لفظ فرسٹ کیوں آیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سٹیج پہ جب کہ آپ ایک پارشل ٹری کو لے کے بیٹھے ہیں اور کچھ حصہ آپ کا میچ ہو چکا ہے، وہ لیف نوڈ جو ہیں اب اپنے اندر ٹرمینلز رکھتے ہیں، اور بقیہ لیف نوڈ جو ہیں وہ اپنے اندر اب نان ٹرمینلز رکھتے ہیں، ان کی ایکسپینشن کرنی ہے. تو یہ بھی ویسے بات ظاہر ہے کہ ہم لیفٹ موسٹ جو ان میں سے نان ٹرمینل ہے اسی کو ریپلیس کریں گے. تو ٹری میں اصل میں تھوڑی سی اور بھی ہمیں سہولت ہے، یا جو لیفٹ موسٹ ڈیریویشن کاروائی کرنے میں ہمیں یہ بھی سہولت ہے کہ جو گرامر رول ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے وہ لیفٹ موسٹ ہی ہوگا. یہ نہیں کہ ہم سارے گرامر رولز کو دیکھیں گے. تو اس ٹری میں جو لیفٹ موسٹ ہے وہ ایکچولی ٹی ہے. اب اس کو دیکھ کے ٹی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے سارے گرامر رولز کو ٹرائی کرو، وہ تو پھر وہی بیک ٹریکنگ والی بات ہوگی. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ٹری میں ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ کون سا نان ٹرمینل ریپلیس کرنا ہے، لیکن اگر اس نان ٹرمینل کے ملٹیپل رولز ہیں تو ان میں سے کون سا ایک گو میں، یہ نہیں کہ سارے، صرف ایک. اس کے لیے ہم ان پٹ ٹرمینل سمبل کو لیں گے اور ان میں سے وہ رول کو تلاش کریں گے جس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے پہلے جو سمبل ہے وہ بی ہے. اور یہی بات میں اب آپ کو سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں. تو آئیے واپس سلائیڈ پہ چلتے ہیں کہ اگر اے جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ ٹری جو ہے اس میں ہم نے اے کو ریپلیس کرنا ہے، کیونکہ جو ٹری کا لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل ہے وہ تو ہمیں پتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ٹری کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل کو دیکھ رہے ہیں. تو اینی اے ٹو الفا کین بی یوزڈ اف بی کین اسٹارٹ دا اسٹرنگ ڈرائیوڈ بائی الفا. اور یہاں پہ وہی بات کہ اے کے جو گرامر رولز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو الفا کا مطلب ہے کہ جتنے ہی رولز ہیں ان کی رائٹ ہینڈ سائڈ لو، ان میں سے جس میں بھی آپ کو لیفٹ موسٹ سمبل بی نظر آئے اور وہ اسٹارٹ ہے تو اس کو لے کے آپ ادھر استعمال کرو. اچھا، دوسری پاسبلٹی کیا ہے، یا اس کو جو میں نے ابھی کہا تھا کہ جو فرسٹ سیٹ والی بات تھی، کہ یہاں پہ ایک لحاظ سے اب اس کی فارمل ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ ان دس کیس وی سے دیٹ بی، یہ جو بی سمبل ہے ایک ٹرمینل سمبل ہے ہماری گرامر کا، اٹ از فرسٹ آف الفا.
ذرا دوبارہ اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے، کیونکہ ایک لحاظ سے یہاں پہ فرسٹ کی ڈیفینیشن بھی بنتی نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گرامر رول ہے یا ملٹیپل ہیں اے گوز ٹو الفا. ریمبر الفا ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ ایک سینٹینشل فارم کہہ لیں یا گرامر رول جو کہ ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کے مکسچر سے بنا ہے. اس میں سارے ٹرمینلز ہو سکتے ہیں، سارے نان ٹرمینلز بھی ہو سکتے ہیں اور مکسچر بھی ہو سکتا ہے. کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر اس الفا رول یا ان گرامر رولز میں جتنی الفاز ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایسا الفا ہے جس کا پہلا سمبل بی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بی از ان دا فرسٹ آف الفا. یعنی کہ الفا جتنے اس طرح کے ہیں اس میں یہ بی جو ہے یہ اس کا سب سے پہلا ہے. اور بی جو ہے وہ دوسروں کے بھی شروع ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بی جو ہے وہ صرف ایک ہی گرامر رول میں ہو، وہ اور گرامر رولز میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ طے پایا کہ بی جو ہے اگر الفا کا سٹارٹ سمبل بنتا ہے یعنی کہ شروع میں ہے، تو وہ اگر میں ایک سیٹ بناؤں تو فرسٹ آف الفا میں بی ہوگا. اب فرسٹ آف الفا جو ہے اس میں شاید اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ہم چونکہ سیٹ بنا رہے ہیں تو یہ ممبرشپ کے حوالے سے اور بھی ہوں گی. دوسرا کیس یہ ہے کہ بی ڈز ناٹ بلانگ ٹو این ایکسپینشن آف اے، یعنی کہ اے سے جو ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ ایسے نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ دی ایکسپینشن آف اے از ایکچولی ایمٹی، یعنی کہ اے جو ہے وہ تو ایپسلون میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو اے جو ہے ہمیشہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹرمینلز یا نان ٹرمینلز ہی ملے. ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم نے اپنی گرامرز میں سے لیفٹ ریکرجن نکالی تھی تو ہم نے یہ ایپسلون رولز بیچ میں ڈال دیے تھے. تو اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایپسلون کہاں سے آ جاتے ہیں، ہم تو نہیں ڈالتے، وہ تو ڈالنے پڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کو LL1 پراپرٹی کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. اور بعض کیس میں ہم یہ ڈیلیبریٹلی بھی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس سے کچھ سیمیٹک رول جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، یہ بات کی بات. لیکن یہاں پہ جو دوسرا کیس ہے وہ یہ ہے کہ اے جو ہے اصل میں وہ تو ایپسلون میں ایکسپینڈ ہو سکتا ہے، اس کیس میں تو بیٹا یہ بی جو ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ضرور ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اصل میں جو گیما ہے، اگر میں اب آپ کو واپس اس سلائیڈ پہ لے کے آؤں، ذرا اس کو دیکھیے کہ ایس اسٹارٹ سمبل سے میں ملٹیپل ڈیریویشن کے ذریعے پہنچا بیٹا اے گیما پہ. اب اگر اے جو ہے ایپسلون ہے یہ تو غائب ہو گیا. نیکسٹ ان پٹ سمبل میرے پاس بی ہے، وہ تو ان پٹ ہے، اس کو تو نہیں نا میں غائب کر سکتا. اگر بی ہے اور وہ لیگل سینٹینس ہے تو بی جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ بیٹا میں تو ہو نہیں سکتا، وہ تو کنزیوم ہو چکی. اے جو ہے وہ میں نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ وہ تو ایپسلون میں کنورٹ ہو رہا ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے. بی کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس گیما سے آئے گا. یعنی کہ اے کے بعد جو چیز آ رہی ہے جو کہ صرف نان ٹرمینل نہیں، ایکچولی ایک پوری سینٹینشل فارم یا پارشل ہوگی جس کو میں گیما کہہ رہا ہوں، وہاں سے آئے گی، جس کی بنا پہ آپ دیکھیے یہ دونوں پاسبلٹیز کو میں جلدی سے اسکپ کر کے واپس ادھر آتا ہوں کہ دی ایکسپینشن آف اے از ایمٹی، that is A is gamma and B belongs to an expansion of gamma. اب گیما کو میں فردر ایکسپینڈ کر کے لکھ رہا ہوں کہ گیما ایکچولی مکسچر آف ٹرمینلز نان ٹرمینلز ہے، تو اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بی اومیگا ہے. یعنی کہ گیما کا اگر پہلا سمبل بی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے ان پٹ جو ہے وہ میرے کسی گرامر رول سے اپلائی ہو سے کنزیوم ہو سکتی ہے اور میں یہ ایکسپینشن فردر کر سکتا ہوں. تو یہ صورتحال کہ اگر ایک سینٹینشل فارم میں ایک نان ٹرمینل ایپسلون ہو جاتا ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، اور جو نیکسٹ ان پٹ آ رہی ہے وہ اصل میں گیما کو بلانگ کرتی ہے، تو اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ بی کین اپیئر آفٹر اے ان اے ڈیریویشن آف دا فارم ایس گوز ان ملٹیپل اسٹیپس ٹو بیٹا اے بی گیما. اب دیکھیے یہاں پہ میں نے گیما کو ریپلیس کر دیا ہے بی اومیگا سے. اے جو ہے وہ چونکہ ایپسلون ہوگی تو بی جو ہے وہ گیما کا فرسٹ سمبل ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بی از دا ممبر آف دا سیٹ فالو اے. میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس اصطلاح کی بھی سمجھ آ گئی کہ اس کو فرسٹ آف فالو کیوں کہتے ہیں. فرسٹ اس لیے تھا کہ اگر ایک گرامر کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو معاملہ ہے، جو سمبلز ہیں، اس میں جو سب سے پہلے سمبل ہے یہ وہ ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سمبل اس رائٹ ہینڈ سائڈ الفا کا فرسٹ سیٹ کا ممبر ہے. اب اسی طرح فالو کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر ایک ٹرمینل نان ٹرمینل آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے گیما، اس کا جو فرسٹ سمبل ہوگا وہ اصل میں اے کو فالو کر رہا ہے.
اور خاص طور پہ اگر اے جو ہے وہ ایپسلون میں کنورٹ ہو جائے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اے کو کیا چیز فالو کرے گی. اے تو غائب ہو گیا. اے کے بعد والا جو حصہ گیما ہے اس کا جو فرسٹ سمبل ہے وہ کیا ہے؟ وہ فالو آف اے ہے. یعنی کہ یہ وہ سمبل ہے جو کہ کسی سینٹینشل فارم میں اے کے بعد آ سکتا ہے, لیگل سینٹینشل فارم. اور ریمبر یہ ساری جو سینٹینشل فارمز ہیں یہ ہم لیگل ڈیریویشنز کے لیے کرتے ہیں, یہ ہم کوئی ایرونیس ڈیریویشن کے لیے نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے پارسرز تو بنانے ہی ایسے ہیں جن کو آپ اگر لیگل ان پٹ دیں گے تو وہ اپنی ساری کاروائی مکمل کریں گے, اگر ایرونیس دیں گے وہ تو بیچ میں رک جائیں گے. چلیں خیر, فرسٹ اور فالو کی اب کچھ انفارمل ڈسکشن, بلکہ آلموسٹ فارمل ڈسکشن تو ہو گئی. اب ہم ان کی جو مکمل کاروائی وہ کرتے ہیں, اور ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ یہ فرسٹ اور فالو سیٹ بنانے کی بنا پہ اب ہم وہ ٹیبل جو ہے اس کو بنا پائیں گے. بقیہ کاروائی اب ذرا تھوڑی ہی رہتی ہے. Any A to alpha can be used if alpha expands to E. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایسے کوئی رولز آ جائیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ رول ایکچولی ہے کہ A goes to alpha to epsilon, تو ہم اس کو استعمال کریں گے. لیکن اس کیس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے گرامر رولز, یہ اب آپ فرسٹ کی ڈیفینیشن میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی نان ٹرمینل A ہے جس کے لیے کوئی گرامر رول ہے کہ دیٹ نان ٹرمینل ایکسپینڈس ٹو ایپسلون, تو وی سے کہ ایپسلون بھی جو ہے وہ فرسٹ آف اے کا ممبر ہے. یعنی کہ اگر آپ سیٹ ممبرشپ کے حوالے سے دیکھیں تو فرسٹ سیٹ میں نہ صرف ٹرمینلز ہوں گے جو نارمل گرامر سمبلز ہیں, بلکہ ایپسلون بھی آ جائے گا, اور اس کی ضرورت ہمیں بعد میں پیش آئے گی. تو ایسے گرامر رولز کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ایپسلون جو ہے وہ فرسٹ آف اے میں ہے. اور اگر میں آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دوں کہ ایپسلون از اے ممبر آف فرسٹ آف اے, تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کوئی رول ایسا ضرور ہے کہ اے کین بی ری ریٹن ایز آلفا گرامر رول ہے جس کی رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ ایپسلون ہے. خیر, فرسٹ کے حوالے سے یہ کہ ایپسلون جو ہے وہ اس کا ممبر ہوگا. اب یہاں سے اب ہم وہ فارمل ڈیفینیشن پہ فائنلی آئے, ڈیفینیشن آف فرسٹ آف ایکس. اور ایکس جو ہے فی الحال میں اس کو ٹرمینل کہہ رہا ہوں یا نان ٹرمینل یہ نہیں کہہ رہا, یہ دونوں ہو سکتے ہیں. یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایکس جو ہے اگر ٹرمینل ہے تو فرسٹ کیا ہوگا, اور اگر وہ نان ٹرمینل تو پھر کیا ہوگا. تو یہاں پہ ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ اٹ از اے سیٹ وچ از اے یونین آف ایکچولی ٹو سیٹس. پہلا سیٹ ہے کہ بی, دا سمبل بی